جسٹس جاوید اقبال کو ہم نے نہیں لگایا تھا, انہوں نے لگایا. کیس بھی انہوں نے ایک دوسرے پہ بنائے, انہوں نے بنائے. بالکل ٹھیک ہے. اب ایسی صورتحال میں جب آپ کے پاس ایک ایسے, اب حدیدیہ پیپر مل تھا, ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, ان سے 2 سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ جائیدادیں کیسی بنائی اور پیسے باہر کیسے لے گئے. یہ ہمارا بنیادی پوری پاکستانی عوام کے یہ ایک سمپل سا سوال ہے. ریکوریاں کیوں نہیں ہوئی؟ نہیں, ریکوریاں نہیں ہوئی اس لیے بیکاز آپ نے یہاں پہ ان لوگوں کو بٹھایا تھا جنہوں نے کہ انشور کیا, یہ یقینی بنایا کہ اس ملک میں کوئی ادارہ کام نہ کرے, چاہے وہ سیکیورٹی سیکشن. دیکھیں ہم ہیں, سرکار ہے, دیکھیں میری بات سنیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا, اگر تو ہم کوئی ایک ایسی وہ ہوتے, بادشاہت ہوتی جس طرح کی ان کے زمانے میں تھی, جس میں کہ اپنی مرضی سے لوگ اٹھا دیں. آپ کا ایک سسٹم ہے, آپ کسی کو نکالتے ہیں, کسی کو لاتے ہیں, یہ چیز جو ہے میرٹ پہ ہوتی ہے. سب سے کم سے بات کروں, ڈاکٹر عاصم سے بات کر لوں, 462 ارب روپے کی کرپشن کا کیس تھا, آپ لوگوں نے کھا گئے, لے گئے, 462 روپے بھی ریکور نہیں ہو سکے. اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے. اگر عمران خان کا بس چلتا, جی ایل این جی کا کیس تھا شاہد خاقان عباسی پہ, کہاں ہے, کیا ہوا اس کا؟ چل رہے ہیں کیسز, چل رہے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کے ملک میں ایک ایسا نظام ہے, باہر آ جاتے ہیں ضمانت پہ, پھر وہ کہتے ہیں آپ ان کو ٹائٹ کرنے کے لیے دوبارہ ہر وہ بندہ, ہر وہ, دیکھیں میں آپ کو ایک مقدمہ کر دیا بغاوت کا. آپ نے دیکھیں, آپ میری بات سنیں, ہم نے کوئی مقدمہ بغاوت کا نہیں کیا, یہ ان کا نیریٹو ہے. نو, جس نے بھی کیا, آپ نے کیا ہو, میں نے کیا ہو, ایک انڈیویجول اٹھ کے کر کے کل ایف آئی آر میں مصدق ملک پہ کر دیتا ہوں یا آپ پہ کر دیتا ہوں, آپ مجھے روک سکتے ہیں؟ سر ایک عام شہری پہ ہو گئی, مجھے بتائیں کسی کا پرس چوری ہو جائے, کسی کے گھر میں کوئی چوری ہو جائے, 6 مہینے ایف آئی آر نہیں کٹتی, پوچھتے نہیں ہیں یہاں پہ, وہ ایسے اس کی جوتیاں گھس جاتی ہیں اس کے. نہیں, یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. اور یہاں ایک عام شہری گیا اور پوری نون لیگ کے خلاف ایف آئی آر بغاوت. دیکھیں یہاں پہ تو سسٹم ڈفرینٹ ہی ہے نا. یہ اگر کسی نے کیا, ڈفرنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار اگر ایسے چوہے تو آپ کی ایف آئی آر کیا 10 ایف آئی آر بھی درج ہو جائیں گی. سر اس لیول پہ ایف آئی آر جو ہے نا, کس لیول آئی جی کے لیول کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ایس ایچ او کاٹ سکتا ہے. نہیں, کس پہ, کس لیول پہ؟ ایس ایچ او نے کاٹی نا ایف آئی آر, وہ ایس ایچ او ہی کاٹتا ہے نا, اور میں اور آپ کو نہیں کاٹتے. لیکن آپ لیول دیکھیں نا, شاہد خاقان عباسی کا نام ہے, پوری 43 مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں, پوری ٹاپ لیڈرشپ ہے. یہ کیا بات ہے, ایک عام سا ورکر ہے جو کہ ان کو گالیاں دیتا ہے, بازار میں آپ جائیں کہ انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا. یہ تو کوئی بات نہیں کہ جی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ حسب مراتب ہونا چاہیے کہ اگر نواز شریف کے خلاف کوئی کمپلین کرے گا تو وہ کوئی دوسرا پرائم منسٹر ہی ہوگا. عام لوگوں کے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ ایف آئی آر نہیں کٹتی کسی کی. سر دیکھیں ایف آئی آر کٹتی بھی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ مانتا ہوں کہ ایف آئی آر کئیوں کی نہیں کٹتی, مشکل ہے, لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس ملک میں ایف آئی آر کٹتی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیں نا, یہ آپ کہہ دیں کہ اس ملک میں ایف آئی آر کسی کی نہیں کٹتی, اس لیے یہ ایف آئی آر چونکہ کٹتی ہوں گی, بڑی مشکل سے کٹتی ہیں, لوگ بیچارے اس میں پریشان ہی رہتے ہیں اس حوالے سے, لیکن یہ بڑی جلدی کٹ گئی ہے عام شہری کی. نہیں, دیکھیں اس میں آپ مجھے نہ الجھائیں, بیکاز یہ کام نہیں ہے. آپ اصل موضوع پہ آئیں. اصل موضوع کیا ہے کہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ نے یہ اثاثے کیسے بنائے اور یہ آپ پیسے کیسے لے کے اور اداروں کو مفلوج کیا, یہ بھی آپ کہتے ہیں کیسے کر دیا. مفلوج کیا, ٹھیک, آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ہر جگہ پہ اپنے ہٹ مین بنائے جو کہ ان کو سہولت کاری کریں ان کی جو کرپشن ہے جس کو لے جانے کے لیے. اب شہباز شریف ہے, اس کی تو آپ کے سامنے ہے کہ یعنی انہوں نے جس طرح کی منی لانڈرنگ کی ہے, جس کی وجہ سے یہ فیٹف کی مخالفت کر رہے تھے, اسی وجہ سے یہ ذاتی, یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, یہ اپنے ایک کرپٹ لیڈر کو بچانے کے لیے سارا کٹ ہو رہا ہے. ابھی آپ نے کہا کہ ایف آئی آر بغاوت کی کٹ گئی, ایک بات بتا دیں, گرفتاریاں کب ہو رہی ہیں جن کے خلاف یہ ایف آئی آر کٹی ہے؟ دیکھیں یہ تو یہ بھی نہیں پتا, یہ تو نہیں, مجھے پتہ کی بات نہیں ہے. دیکھیں پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے پرسو کرتی ہے. ایک طرف تو آپ یہ کہتی ہیں کہ جی ایف آئی آر نہیں کٹتی ہے, 6 سال نہیں, ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. کتنی ایف آئی آر ہیں جو کہ پچھلے 20 سال سے پڑی ہوئی ہیں. للکار رہے ہیں آپ کو, کہتے ہیں آؤ کرو نا گرفتار. ہم تو للکار اس لیے یہ تو اپنے کیس کو مضبوط کر رہے ہیں. ان کی خوش فہمی ہم جو ہے یہ ان کو ہم نہیں کرنے دیں گے. سیاسی طور پہ زندہ رہنے کے لیے, سیاسی طور پہ زندہ رہنے, ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے, ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے عوام کے لیے. اگر ہے, نواز شریف آج اعلان کریں میں اپنی یہ ساری جائیداد بیچ رہا ہوں اور یہ پیسے پاکستان لاؤں گا, میں اپنی اولاد باقی جو پاکستانی عوام کے بچے ہیں, میرے بچوں سے زیادہ وہ نہیں ہے, ان کو بچوں کو بھی یہاں پہ لائیں اور خود بھی یہاں پہ آئیں. یہ کیا پتہ ہوا کہ ابھی اپنے آپ کو وہ دیکھے, اس کو
زبیر کو اس کو امام بنا دیا, مریم نواز نے امام بنا دیا اپنے باپ کو امام. اگر میں اپنے ابا کو بناؤں تو کچھ سینس بھی بنتا ہے. یہ انہوں نے امام بنا دیا اس کو, پھر امام خمینی کے ساتھ یہ اس کو جیسے آپ کے ابا آپ کے لیے ویسے ان کے ابا ان کے لیے بنانے دیں امام. الحمدللہ میرا ابا اس بات پہ نہیں ہے مشہور کہ اس کی جائیداد کیا تھی, اس نے کتنی کرپشن کی, جس نے جائیدادیں باہر بنائیں. مجھے تو اس بات پہ فخر ہے. اوکے مصدق ملک صاحب ایک سوال کا جواب دے دیں سر. وہ کہہ رہے ہیں ایف آئی آر ہمیں نہیں پتا, حکومت لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے. سر تو چھوڑیں نا آپ لوگ پھر اس بات کو, آپ آگے بڑھیں. پھر آپ لوگوں نے کیوں پکڑ لیا اس چیز کو سر؟ یہ ان کی وضاحت کافی نہیں ہے گورنمنٹ کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اپنے بچے لے آئیں تو باقی لوگ بھی اپنے بچے لیڈران لے آئیں. پھر اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جس کے بچے انگلستان امریکہ میں ہیں وہ سارے اپنے بچے لے آئیں. صحیح, تو پوائنٹ سکورنگ ہوگی. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی گفتگو فرمائیں. جی ہاں یہ تو بری بات ہے, یہ تو کوئی بات ہی نہیں کہ اپنے بچے لے آئیں. پھر ایک دوسرے پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوگی نا. ہم فیکٹس پہ رہتے ہیں. اس کی مثال کیا ہے جی؟ آپ نے کیا مثال دی؟ میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں دیکھیں یو کین ڈو بیٹر دین دس. سن لیں یار, آپ عمران خان کے بچوں کی بات کر رہے ہیں نا, نہیں کلیئرفائی ہونا چاہیے. عمران خان کے بچوں کی بات ہو رہی ہے یار. ایک منٹ ٹھہریں یار آرام سے. اگر اس کی ماں پاکستانی کیا ہوا آپ مریم نواز کی بھی تو والد کی بات ہو ری ہے. ارے بھائی مریم نواز کی بھی والد کی بات ہو رہی ہے نا سر. مریم نواز کی جو والد کی بات ہو رہی ہے, جو بھائی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں, جو کہ سارے کاروبار چلا رہے ہیں, ان کو لے کے آئے نا. وہ تو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں, پاکستانی ماں کے بیٹے ہیں, پاکستانی باپ کے بیٹے ہیں, ان کو لے کے آئے نا. یہ مصدق ملک صاحب جائیدادیں بیچ کے آئے ادھر, ملک کی اس کی بات ہو رہی ہے کہ جی بڑی غربت ہو گئی ہے, بڑے لوگ سفر میں ہیں. آپ تو آرام سے بیٹھے ہیں, لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے تقریریں کر رہے ہیں, بہانہ بنا کے گئے تھے آپ کہ جی آپ بیمار ہیں, آپ مر رہے ہیں. شبلی فراز صاحب مجھے یاد آیا لندن میں جہانگیر ترین بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جہانگیر ترین سے وہ بیٹھا ہوگا, وہ علاج کرا رہے ہیں, وہ بھی لندن میں کرا رہے ہیں. ہمارا کیا تعلق؟ نہیں وہ کمیشن بنائے نا, تو آنا نہیں, کمیشن انکوائری نہیں ہوئی, یہ تو نہیں. کوئی سمن بلائیں, بالکل بلائیں, بالکل بلانا چاہیے. کمیشن 3 دفعہ بلا چکا ہے, ہماری طرف سے بیمار ہے وہ بھی علاج کرا رہے ہیں. ہماری طرف سے جس کو بھی بلانا ہے, جس کو بھی آنا چاہیے, جس نے غلط کام کیے قانون کے سامنے جو سبمٹ نہیں کرتا اپنے آپ. آپ کی گورنمنٹ ہے نہ, جہانگیر ترین آ رہے ہیں نہ ان کا بیٹا آ رہا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, آپ دو چیزوں کو کمپیئر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جہانگیر ترین کو اگر اس پہ کوئی چارجز ثابت ہوتے ہیں بالکل آنا چاہیے. انکوائری ایک چیز ہے, ان پہ تو الزام ثابت ہو گئے, ضمانت پہ نکلے ہیں, ضمانت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ضمانت کے اندر ہیں, بیمار ہیں, سرجری ہوگی, بیمار ہوتے ہیں. آپ اس کو مان لیا نا, آپ نے پاکستان نے دیکھ لیا کہ وہ کتنے بیمار ہیں. انہوں نے جو تقریریں کی ہیں, جو ان کی وہ تھی, اس کے لیے بیمار ہے. پاکستان آ کے عدالت کے سامنے پیش ہونے کے لیے نہیں ہے. وہ یہ دیکھیں, عدالت نے اگر ان کے بارے میں جو مطلب ہے کیا, کوئی عزت بھی ہوتی ہے, پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا, کوئی چیز عزت بھی ہوتی ہے. کہ آپ کو اگر مفرور قرار دیا جائے, آپ کو اگر بھگوڑا قرار دیا جائے, آپ قانون سے بھاگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کیا آپ کا بنتا ہے کہ آپ جا کے تو جل سے جلوس کرتے ہیں؟ مصدق ملک صاحب, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا کہ آپ لوگوں کے بچوں کو, کسی کی ماں کو, کسی کی ماں مر جائے ہسپتال میں بیٹھے ہوئے, آپ یہاں ٹھٹھا لگاتے رہیں, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ سے کوئی یہ نہ پوچھے کہ آپ کے بھی بچے تشریف لے آئیں. بڑی عزت سے میں یہ بات کر رہا ہوں. میں نے کسی کی ماں کا ذکر نہیں کیا, کسی کو چور نہیں کہا, کسی کو رذیل نہیں کہا. آپ کے منہ میں جو بات آتی ہے آپ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ کے بچے سیکرڈ ہیں, آپ کی اماں سیکرڈ ہیں, آپ کے ابا ہی بہت بڑے آدمی ہیں, باقی سب لوگ فضول ہیں. جب آپ کسی کے بچوں کی بات کرتے ہیں تو پھر اپنے بچوں کے متعلق بات سننے کا حوصلہ پیدا کریں, حوصلہ پیدا کریں تھوڑا سا, ورنہ لوگوں کے بچوں کی باتیں مت کریں. فضول باتیں کر رہے ہیں آپ, فضول باتیں کر رہے ہیں جناب. جو ہے تو بات کو سمجھ نہیں رہے بنے, تھوڑا سا آپ حوصلہ کریں, تھوڑا سا حوصلہ. یہ ساری زندگی آپ کی وزارت نہیں رہے گی. آپ کے بچے ہیں تو ہمارے بھی بچے ہیں. آپ ہمارے بچوں کی بات کریں گے, پھر ہم آپ کے بچوں کی بات کریں گے. یعنی ہم آپ کے بچوں کی بات نہیں کر رہے, بات کریں گے ہم آپ کی بات کریں گے. آپ میرا خیال ہے اپنا بیلنس لوز کر چکے ہیں. آپ کے بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. مصدق اپنا بیلنس لوز کر چکے ہیں. آپ کے ساتھ بات کرنا بالکل فضول ہے. مجھے پتا تھا کہ مصدق بندہ آف اسکرین بڑا اچھا ہے, لیکن بالکل جائیں یار, توازن آپ کھو دیتے ہیں. اپنا حوصلہ کریں, تھوڑا سا توازن کھو دیتے ہیں آپ. آپ کسی کے ساتھ پہلا پروگرام ہے, پلیز اس میں اس طرح نہ کریں. آپ دونوں بڑے سر, آپ دونوں بڑے ریسپیکٹیبل ہیں, پلیز اس طرح نہ کریں. اپنے ہم فیکٹس میں بات کرتے ہیں نا, پرسنل نہ ہو. پرسنل کون ہوا؟ آپ لوگوں کے بچوں, ماؤں, بیٹیوں کے اوپر میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے یہ کہا کہ
لیں گے. پاکستانی ماں ہے, پاکستانی باپ اچھا ہے. سر اس پوائنٹ اس میں کہاں سے سر اس بیس پوائنٹ کو ختم کر دیتے ہیں. لگا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ سر میرے والے جو اس ہیں ملک کے بڑے ایشوز ہیں اہم جن پہ ہمیں بات کرنی ہے. کیا کر رہے آپ ہیں؟ پلیز ادھر ہی دونوں پرائیویٹ میں تعریفیں کرتے ہیں, ان کے شعر پڑھتے ہیں, اور ابھی ان کو اپنی ایک ایسا سیاسی لیڈر جو کہ یہاں پہ سے مفرور ہے, اس کو لیے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں.